أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وعلى وعجل محمد فرجهم وجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس افنان حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں جی؟ عالیہ زہرا، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، سائمہ بطول، سما فاطمہ رضوی، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی آقا الحمدللہ آپ ٹھیک نشاط ہیں؟ رضوی اور ناز فاطمہ اور سمرین فاطمہ کی کوئی ابھی خبر نہیں ہے، نہیں آئے یہ لوگ. چلیے ہماری گفتگو، اب تو سردی بھی نہیں ہے کہ جو 8 بجے بالکل اتنا جلدی لگتا ہو، اب تو گرمی ہے. 8 بجے ہی دوپہر سی لگنے لگتی ہے، 8:35 ہو رہے ہیں، دوپہر سی لگتی ہے نہیں جی. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات. مشتقات کے بارے اس میں. میں ہم نے اس میں مفعول پڑھا تھا کل. کیا پڑھا تھا اس میں؟ مفعول. اس میں مفعول. بتائیے اس میں مقبول کی تعریف کون بتائے گا؟ اس میں ایک ایسا مشتق ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہو. جس کے اوپر فعل واقع ہوا. تو اس میں فاعل اس میں مفعول کا دونوں کا کنیکشن ہے نہیں ہے؟ جی اس میں فاعل ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے کام صادر ہوا ہو، جس سے کام صادر ہو. ہاں، جیسے آپ کھانا بنانے والا، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ لڑکی ہیں، آپ ایک ذات ہیں، آپ سے کام صادر ہوا کھانا بنانا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کھانا بنانے والی. کیا کہیں گے؟ کھانا اس میں بنانے فاعل کا. میں دو کھانا چیزیں ہیں بنانے نا، والے. اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک ذات ہوتی ہے اور ایک جس سے، اور وہ جو اس سے فعل صادر ہو رہا ہے کام. آپ نے ناشتہ کیا تو آپ ناشتہ کرنے والی کیا ہے؟ آپ نے آکلون، کھانے والی ہے نہیں؟ کیا ہے آپ؟ جی. آکلون، کھانے والی. لیکن آخر آپ کا کھانے والے. فعل، اس میں فاعل کا جو فعل، وہ ذات جس سے فعل صادر ہوا ہے، وہ فعل جس کے اوپر صادر ہو وہ ذات کو اس میں مفعول کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا یہ کھانا جو آپ نے یہ ناشتہ کیا کس چیز پر واقع ہوا؟ مثلا روٹی پہ. کس پہ؟ روٹی پہ. روٹی پہ. تو آپ نے جو یہ ناشتہ کیا، آکلون، کھانے والی، تو کیا کھایا کہ آپ تک روٹی، تو روٹی کیا ہوئی؟ مقبول. کھایا، کھانے والا، کھایا ہوا، کھانے والا، کھایا ہوا. کھایا ہوا. جیسے مثال کے طور پر اس میں فاعل کیا تھا؟ ناصرون. کیا ہے؟ ناصرون. سمجھ میں آیا؟ کسے کہتے ہیں ناصر؟ یہ تو خالی نارملی ترجمہ ہوا. اگر آپ صحیح سے ترجمہ کریں، جیسے ہم نے اس میں فائل پڑھا ہے طالب علم والا، تو آپ کیا کہیں گے اس میں فائل کی تعریف رکھتے ہوئے اس ذہن میں؟ ناصر یعنی ایک ایسی ذات جس سے مدد صادر ہوئی ہو، ایک ایسی ذات جس سے نصر یعنی مدد صادر ہوئی ہو، یعنی مدد کرنے والا. میں کہوں اپنے آپ کو انا ناصرون، انا تو میں ایک ایسی ناصرون. ذات ہوں جس سے مدد صادر ہوئی، یعنی مدد کرنے والا. اب میں نے جس کی مدد کی ہے، یہ فعل جو میری مدد جس کے اوپر واقع ہو رہی ہے وہ اس میں مفعول ہے، اسے کہیں گے منصورون. کیا کہیں گے؟ منصورون. مدد کیا ہوا، مدد کرنے والا، یعنی ایک ایسی ذات جس مدد کرنے والی ذات، مدد کی ہوئی ذات، مدد کرنے والی ذات، مدد کی ہوئی ذات ہوئی ہے ذات. نا؟ سمجھ میں آیا؟ اس میں فاعل اس میں مفعول کی تعریف یاد، لیکن حدوثاً دونوں میں ہے کہ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہوا ہو. حدوثاً وہ فعل جو اس سے صادر ہو رہا ہے وہ حادث ہو، دائمی نہ ہو. جیسے میں لکھ رہا ہوں ابھی تو کاتبٌ، لکھنے والا، کاتب. لیکن کیا میں ہر وقت لکھتا ہی رہتا ہوں؟ ابھی نہیں جی. لکھ رہا، دیکھیے کھڑا ہوں. نہیں. تو حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، پھر نہیں ہوگا، بدلتا رہتی ہے حالت. تو اس ایسا ہونا چاہیے، دائمی نہ ہو، دائمی
تو ناصر مدد کرنے والا کیا ہر وقت مدد ہی کرتا رہتا ہے, کھانا پینا نہیں کرتا وہ, یا کوئی اور کام نہیں کرتا؟ ایسے ہی منصور بھی ہاتھی سے مدد ابھی ہوئی ہے, ہر وقت تھوڑے بیچارے کی مدد ہوتی رہتی ہے. تو ناصر بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل فعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پہ آتا ہے, جیسے ناصرن ہے نا, اور اس میں مفعول فعل ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے, مفعول منصور اس وزن پہ آتا ہے, مفعول منصور. یہ تو فعل ثلاثی مجرد سے تھا. ثلاثی مجرد سے کیا بتایا تھا مثال کے طور پر؟ فعل مضارع. ہاں ایک اور پوائنٹ کی کیا بات بتائی تھی کہ اس میں فاعل فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے اور یہ فعل مضارع مجهول سے بنتا ہے نہیں جی. کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ دونوں فعل مضارع سے بنتے ہیں, اس میں فاعل بھی اس میں مفعول بھی. فرق کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے اور اس میں مفعول فعل مضارع مجهول سے بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متعدی سے بنانا پڑے گا. اس میں مفعول لازم کا مجهول بنانے کے لیے پہلے متعدی کرنا پڑتا ہے نا, یا تو خود متعدی ہو یا متعدی کیجیے حرف جر کے ذریعے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی نشاط فاطمہ نقوی, جی رئیسہ نشاط تحسین فاطمہ جی آغا جی آغا. مجرد سے کیا بتایا تھا؟ اگر آپ دیکھیں مثلا اکرما فعل بتایا تھا, اسی جس جو بھی فعل ہے غیر ثلاثی مجرد کا یعنی ثلاثی مزید کا کوئی سا بھی فعل ہو, چاہے رباعی مجرد کا چاہے رباعی مزید کا کوئی سا بھی فعل ہو, اسی کے فعل مضارع سے, اس میں فاعل فعل مضارع معلوم سے اکرما. مثلا باب افعال کا مضارع کیا ہے؟ مضارع معلوم یکرمو. اب مضارع مجهول کیا ہے آپ جانتے ہیں, ما قبل آخر کو فتح علامت مضارع کو ضمہ دیا جاتا ہے. مضارع کیا ہے مجهول کیا ہے اس کا؟ یکرم. یکرم مضارع معلوم ہے یکرمو, مضارع مجهول ہے یکرمو. بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ علامت مضارع کی جگہ میم زائد ہے مضمومہ دونوں میں, اس میں فاعل میں بھی اس میں مفعول میں بھی. میم زائد ہے مضمومہ یعنی ایک ایسی میم جو ضمہ ہو جس کو پر مضمومہ سے. اور بولیے ما قبل آخر اگر اس میں فاعل میں ما قبل آخر اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ لیجیے, کسرہ ہے کوئی بات نہیں ہے, اور آخر میں تنوین ہو گیا مفعول. اور مضارع اس میں مفعول بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ زائدہ, اور بس اتنا کرنا ہے مکرم, کیونکہ ما قبل آخر تو مفتوح ہوتا ہی ہے مضارع مجهول میں. تو اس میں فاعل ہو گیا مکرمون, اس میں مفعول ہو گیا مکرم. جیسے باب تفعیل کا ہے کلفا یکلفو, کلفا یہ باب تفعیل کا مضارع معلوم ہے یکلفو, اور مجهول کیا ہے؟ یکلفو. یکلفو یکلفو. اب بتائیے مضارع مجهول ویسے معلوم سے میم زائد ہے مضمومہ بڑھائیے, میم زائد ہے مضمومہ, ٹھیک ہے آخر تنوین ہو گیا مکلفن مکلفن. ٹھیک ہے مکلفن مکلفن. ہم کون ہیں؟ آپ آن لائن والے بتائیں گے ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مکلف ہیں. مکلف ہے بابا, پھر تو آپ خدائی کا دعویٰ کر دیجئے. اس میں فاعل مکلف ہم لوگ ذمہ داری مکلف دینے ہیں. والا, ذمہ داری تو اللہ دیتا ہے. مکلف 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی مکلف ہوتے ہیں. مکلف ہوتے ہیں یعنی دین کی ذمہ داریاں ان کو دے دی جاتی ہیں. مکلف ذمہ داری دینے والا, مکلف ذمہ داری دیا ہوا. تو ہم کون ذمہ داری دیے ہوئے ہیں؟ مکلف تو اللہ ہے, تکلیف دینے والا. تکلیف کا مطلب اردو والی تکلیف نہیں ہوتا ہے, تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری کو. تو مکلف کون ہے؟ اللہ. ایسی ذات جس سے تکلیف صادر ہوئی ہے, جس سے ذمہ داری صادر ہوئی ہے, جس نے ذمہ داری دی ہے. ذمہ داری دینے والا, ذمہ داری دیا اللہ ہے. ہوا. ہم ذمہ داری دیے ہوئے, ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ نماز پڑھو. آپ 9 سال کی لڑکی ہو گئی ہو, 15 سال کے لڑکے ہو گئے ہو, اب آپ نماز پڑھیے, آپ پہ نماز کی ذمہ داری ہے. اب آپ روزہ رکھیے, روزے کی ذمہ داری ہے. اب آپ یہ کیجیے, اب آپ وہ کیجیے. سب ذمہ داری جب دے دی جاتی ہیں, اس لیے آپ نے احکام میں جب پڑھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف ہر مکلف. بالغ عاقل یعنی
وہ جی جو لڑکی 9 سال کی ہو اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس پر دین کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، یعنی تو ہم جی مکلف ہیں، وہ مکلف ہے، سمجھ میں آیا؟ جی تو اب دیکھیے اس میں فائل، یعنی تکلیف جس سے صادر ہوئی وہ ذات اس میں فائل، جس کے اوپر صادر ہوئی ہمارے اوپر ہم اس میں مفعول مفعول، یہ اس میں مفعول. سمجھ میں جی آیا؟ جی جی حضرت. سے ہی باب تفعیل سے یہ قلدا یقلد، قلدا یقلد، مجهول کیا ہوگا؟ یقلد، یقلد. اب اس کا اس میں فاعل بنائیے مضارع معلوم ہے اور یہ مضارع مجهول ہے، علامت مضارع کی جگہ رئیسا میم جی مضمومہ بڑھا دیا، جی آپ نے مقلد تنوین دے دی، کیا ہوا؟ مقلدون، اور اس کا کیا ہوا؟ مقلد. مقلد تو مقلد کون ہے؟ مقلد جو ہے واہ 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 واہ، آپ لوگوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے. مقلد خدا تقلید کرنے والا، یعنی ہم یہاں جگہ مت سوچیے گا یعنی یہاں پہ مقلد اللہ ہے تو یہاں مقلد بھی اللہ ہی ہے، نہیں، مقلد یعنی ایک ایسی ذات جس سے تقلید صادر ہوئی ہو، جس میں جی اتباع صادر ہوئی. تو اتباع کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کرتے ہیں نا، اور جی مجتہد بھی کرتے ہیں. تو مجتہد کون ہے؟ مقلد. ہم سے تقلید صادر ہوئی اور ہماری تقلید کس کے اوپر صادر ہو رہی ہے؟ مجتہد میں. تو کون ہے؟ مقلد. ہم مقلد مقلد، وہ مقلد، ہم مقلد، وہ وہ مقلد، ہم مقلد تقلید کرنے والے، وہ تقلید کیے ہوئے، تقلید کیے ہوئے ہے نہیں؟ جی یعنی جس کی تقلید کی جائے، جس کے اوپر تقلید واقع ہو رہی ہے. تو تقلید مجتہدین پہ واقع ہو رہی ہے نا، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. جی بس یہ یاد رکھیے کہ اس میں فاعل ایک ایسی ذات جس سے فعل صادر ہو رہا ہے، اس میں مفعول جس کے اوپر فعل صادر ہوتا ہے. ایک ایسی ذات جس میں سمجھ میں آ گیا، اس میں فاعل اس میں مفعول. جی جناب. ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل اور اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ. ثلاثی مجرد سے مضارع معلوم میں اس میں فاعل بنانا ہو تو مضارع معلوم سے، اس میں مفعول بنانا ہو تو مضارع مجہول سے. کیسے؟ علامت مضارع ہٹا کے میم مضمومہ بڑھا دیں گے، اور ما قبل آخر پہ اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دے دینا، آخر تنوین ہو جائے گا اس میں فاعل، اور اگر ما قبل آخر فتحہ دے دیں گے، تنوین دے دیں گے، اس میں مفعول ہے. نہیں، یہ ہم نے پڑھ لی تھی کل اچھے سے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل کی اس سے پہلے پڑھی تھی، اس میں مفعول کی کل پڑھی تھی. لیکن ایک نقطہ بہت اہم بتایا تھا آپ کو اس میں مفعول کے بارے میں. کل بتائیے کیا بتایا تھا؟ کہ اس میں مفعول فعل مضارع سے مجرور سے بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں مفعول فعل مضارع مجرور سے بنتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ صائمین، جیسی فاطمے، میں رئیس نشاد. جی بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجہول تو فعل متعدی کا ہی بنتا ہے. فعل کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر نصارا ینصرو، ینصرو سعیدون خالدن، ینصرو سعیدون خالدن، سعید خالد کی مدد کرتا ہے. متعدی فعل آپ جانتے ہی ہیں کسے کہتے ہیں رئیسا؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ جسے مفعول کی بھی ضرورت مفعول ہو، کی ضرورت یعنی جی ایک فعل کو انجام دینے والا ہو اور ایک جس کے اوپر وہ فعل انجام دیا جا اچھا رہا ہے. تو سعید مدد کرتا ہے. تو سعید فاعل ہے مدد کرنے والا. کس کی جی مدد کرتا ہے؟ خالد. خالد کسی کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے نہیں. جی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا خود فائل کو ہٹا دیں گے. ابھی مانا کیا تھا؟ سعید نے خالد کی مدد کی، اور مجہول میں فائل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ فائل کی جگہ آ رہا ہے جو اس کا جانب ہے، خالد لہذا اسی کا اعراب بھی لے گا یہ سعید خالد کا خالد. اور پھر صیغے کو مجہول کر دیں گے. صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ مضارع مضمہ اور ما قبل آخر کو فتح. اب یہ ہو جائے گا ینصرو خالد. کیا تھا؟ سعید نے خالد کی مدد کی، یہاں ہو جائے گا خالد کی مدد کی گئی، خالد کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے.
اب یہ مجهول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی مجهول ہونے کے لیے اس فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے، اس کا مفعول ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجهول میں فاعل کو ہٹا کے مفعول کو رکھا جاتا ہے، اور جب مفعول ہی نہ ہو کسی کا تو کیسے رکھ لیں گے آپ؟ مثلا ذهب سعید، ذهب سعید سعید گیا، اب سعید گیا تو اس میں مفعول کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، سعید گیا بھی تھوڑی کہ کس کے اوپر گیا اور کندھے پہ گیا اور کس نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، سعید گیا نارملی سی بات ہے۔ اب یہ فعل لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل تو ہے اس میں لیکن اسے مفعول کی ضرورت ہے ہی نہیں، جی مفعول کی آپ اس کو مجهول نہیں کر سکتے، آپ ینصروں کو کر سکتے ہیں لیکن ذهبا یذهبوا کو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مضارع کی بات چل رہی ہے، مضارع لکھو یذهبوا، اب یذهبوا کو مجهول نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ مجهول آغا کرنے پھر کے سے سمجھا دیجیے، بے بخشی نیٹ ورک کو تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی فعل کو مجهول کرنے کے لیے اس کا متعدی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا مفعول ہو تبھی مجهول ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مجهول کرنے کے لیے فعل کو مجهول کرنے کے لیے فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے۔ مجهول کی تعریف یہ ہے نا جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یہاں پہ خالد کی مدد کی گئی، کس نے مدد کی وہ پتہ نہیں ہے مثلا، تو فعل کو مجهول کرنے کے لیے اس کا متعدی ہونا ضروری ہے، اس کا مفعول ہو تبھی تو فاعل کو ہٹا کے اس کی جگہ رکھا جائے گا جی۔ لہذا جی فعل لازم ہے جیسے ذهب یذهب ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں کیونکہ مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا یہ مجهول کیسے کریں گے آپ؟ فاعل ہٹا دیں گے تو مفعول ہے ہی نہیں جو اس کی جگہ رکھے، ہے نہیں؟ لہذا اس کو مجهول کرنے کا کیا طریقہ بتایا تھا؟ ایک طریقہ تو حرف جر کے ذریعے تھا، اور کیا ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنائیے پہلے، اب آپ کہیے کہ یہاں پہ تھا یذهب سعید، سعید گیا، اب آپ کہیے گا بخالد مثلا یا بے سعید، اب یہ متعدی ہو گیا، یذهب سعید بزید، پہلے کا سعید گیا اب ہو جائے گا سعید زید کو لے گئے جی، سعید زید کو، اب یہ متعدی ہو گیا، اب متعدی ہو گیا تو اب آپ فاعل ہٹا دیجئے اور اس کو یہاں رکھ دیجئے اور اس کو مجهول کر دیجئے، اب ہو جائے گا یذهب بزید، زید لے جایا گیا، ہو گیا متعدی نہیں؟ تو اب بات اس میں مفعول پہ آ جائیے، اس میں مفعول کو انہوں نے کہا کہ اس میں مفعول فعل مضارع مجهول سے بنتا ہے، اور فعل مضارع مجهول متعدی ہو تبھی تو بنتا ہے، لہذا اس میں مفعول کے لیے فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے، اگر لازم ہے تو پہلے آپ سے متعدی کیجئے تب بنے گا، اور متعدی کرنے کے لیے حرف جر سے کیا جاتا ہے، اور جب ہم حرف جر لے آئیں گے باہر تو اس ضمیر تو باہر آ جائے گی، اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، جب کچھ نہیں رہے گا تو بتایا تھا اس میں مفعول اور اس میں فاعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، لیکن اگر آپ لازم سے بنا رہے ہیں ایک ایسا فعل لازم جس کو متعدی تو کرنا ہی پڑے گا، متعدی کر کے بنا رہے ہیں تو مفعول کے وزن پہ ہے نا، مذہوب ثلاثی مجرد سے مذہوب بہی، مذہوب ایسے بنے گا، اور جب ضمیر باہر آ جائے گی بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہمنا، بکا، مذہوب بکا، مذہوب بکما، مذہوب بکم، مذہوب بکم، تو مذہوب 14 جگہ مذہوب رہے گا، اور یہ پھر 6 صیغے نہیں رہیں گے، پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 14 ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ضمیر اندر تو ہے ایک ہی کو کئی جگہ استعمال کر لیں، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا انا ناصر، تو میں بھی کہوں گا انتا ناصر، ہوا ناصر، لیکن جب ضمیر ہی باہر آ گئی اس میں معین ہو گئی کہ انا ہے یا انتا ہے یا وہ ہے، یاد ہے باہر آ گئی، مذہوب بہی اس کی مدد کی گئی، مذہوب بہما وہ دونوں کی مدد کیے ہوئے 2 مرد ہے نہیں، تو جب ضمیریں باہر آ جائیں گی تو 14 ہوتی ہیں ضمیریں، تو اس لیے پھر 14 صیغے بن جائیں گے، یہ مین نقطہ تھا اس کا، صحیح ہے نہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، آئیے اس کی بات جلدی سے پڑھ لیں، ہم پڑھ چکے تھے کل اسے اچھے سے، یہ صرف میں نے آپ کو ریویژن کرا دیا، لیکن عبارت پیچھے کی رہ گئی تھی، اس میں فاعل کی ضمیروں کے بارے میں، اس میں فاعل کی ضمیریں 6 صیغے اس میں فاعل میں بھی ہوتے ہیں، 6 صیغے اس میں مفعول میں بھی ہوتے ہیں، 3 مذکر 3 مؤنث، ضمیریں جو اس میں ہیں وہی اس میں مفعول میں ہوتی ہیں، لیکن نام کا فرق ہے، بتائیے کیا فرق ہے؟ اس میں فاعل میں جو ضمیریں ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ فاعل، لیکن وہ مجهول سے بنتا ہے، اس کی ضمیریں کیا کہلائیں گی؟ فاعل،
اسم الفاعل، اسم فاعل کا فعل المشتق اپنے فعل مشتق کی طرح، یعنی وہ فعل جس سے یہ مشتق ہوا ہے، جس سے یہ بنا ہے، اسم فاعل جس سے بنا ہے، المشتق منہ جس سے یہ بنا ہے، اسی اپنے فعل ہی کی طرح یستند الی الفاعل، فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے. جیسے نصر سعید میں، ینصر سعید میں، ینصر کی نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ سعید کی. ایسے ہی ناصر میں بھی، ناصر میں بھی فاعل کی طرف نسبت دی جائے گی. لہذا فلا بد، ضروری ہے، لہو اس میں فاعل کے لیے، لہو لا بد لہو من فاعل، اس میں فاعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، ایک ذات کا جس سے فعل صادر ہو. وہ ہوا یعنی وہ فاعل جس سے فعل صادر ہو رہا ہے یا تو ظاہر ہوگا، جیسے ازارب زید میں مار کس سے صادر ہو رہی ہے؟ زید سے. زید ظاہر ہے یا نہیں؟ او ضمیر، یا ضمیر ہوگا، زید ضارب، ضارب کے اندر ہوا ہے جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے، پوشیدہ ہے ضمیر. وفی جمیع الصیغ، صیغ صیغے کی جمع ہے، فی جمیع الصیغ تمام صیغوں میں، یستتر الضمیر جوازا، اس میں فاعل کے اندر تمام صیغوں میں ضمیر مستتر رہ سکتی ہے، جائز ہے، آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، پوشیدہ بھی. مثلا آپ کہیں ناصر ناصر زید ہے، ٹھیک ہے، آپ ضمیر ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی رکھ سکتے ہیں. فالمستتر فی صیغۃ الاولی، اگر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، تو پہلے صیغے میں کیا ضمیر ہوگی؟ ناصر میں، ہوا بھی ہو سکتی ہے، انت بھی اور انا بھی، تینوں ہو سکتی ہیں. یاد ہے نہیں کہ تینوں کے لیے آ سکتا ہے، تینوں یعنی فرسٹ پرسن کے لیے بھی، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی، تھرڈ پرسن کے لیے بھی، یعنی متکلم کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی. یعنی میں کہوں گا انا، اپنے لیے بھی کہوں گا انا ناصر، انتا کے لیے بھی کہوں گا ناصر، ہوا کے لیے بھی ناصر. تو جب 6 صیغے ہیں اور 3 مذکر 3 مؤنث، تو 3 چیزوں کے لیے آ سکتے ہیں. اعلی اختلاف الموارد، موارد کے اختلاف کے اعتبار سے کہ آپ متکلم کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا حاضر کے لیے یا غائب کے لیے، یہ پہلی صیغے میں یہ ہو سکتی ہے. وفی الثانیۃ، یعنی فی الصیغۃ الثانیۃ، دوسرے صیغے میں ہما ہوگی یا انتما ہوگی یا نحن. وفی الثالثۃ، تیسرے صیغے میں یا تو ہم ہوگی یا انتم یا نحن، یعنی ہم ناصرون، انتم ناصرون، نحن ناصرون، تینوں کے لیے ناصرون ہی آئے گا. اور چوتھے صیغے میں ہیا، انتے اور انا، ہیا ناصرتن، انتے ناصرتن، انا ناصرتن اگر میں لڑکی ہوں تو، ٹھیک ہے. وفی الخامسۃ، اور چھٹے صیغے میں فی الصیغۃ الخامسۃ ہما انتما نحن، لڑکی اگر ہیں 2 لڑکیاں، وہ ہما ناصران، تم دونوں اگر لڑکی ہیں تو انتما ناصران، ناصرتان، ہما ناصرتان، انتما ناصرتان، نحن ناصرتان. چھٹے صیغے میں ہننا، انتنا اور نحن، ہننا ناصراتن، انتنا ناصراتن، نحن ناصراتن. صحیح ہے نہیں؟ میں نے آپ کو یہ صیغے لکھ کے سمجھا دیا تھا، صیغے لکھ کے اس دن جب اس میں فائل پڑھا تھا سب سمجھا دیا تھا کہ تینوں کے لیے آ سکتا ہے یہ. اب کہہ رہے ہیں عرف الجامد والمشتق، جامد اور مشتق کی تعریف کیجئے. جامد کسے کہتے ہیں رئیسا؟ جامد ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو. مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، جیسے ناصرون کس سے لیا گیا ہے؟ ینصرو سے. جی لیکن رجل کسی کلمے سے تھوڑے لیا گیا ہے. بین، بیان کیجئے معنی اسم الفاعل، اس میں فاعل کا معنی بیان کیجئے. واوضح ہو، اور اس کی توضیح دیجئے مثالوں میں. اس میں فاعل ایک ایسی ذات، اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہو، لیکن یہ فعل خصوصاً صادر ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ مستقل ہے. هل يدل اسم الفاعل، کیا اس میں فاعل دلالت کرتا ہے؟ علامہ تفیدہ صیغۃ المجہول، اس میں فاعل، کیا اس میں فاعل اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس سے صیغہ مجہول، جس سے فائدہ حاصل ہو؟ نہیں. بولے ذالک، کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی ذات ہے جس سے فعل صادر ہو رہا ہے، نہ کہ جس کے اوپر. کیونکہ ایک ذات جس سے فعل صادر ہوتا ہے وہ تو فاعل ہوتا ہے نا، ایک طرح سے اس میں فاعل کا فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں فاعل تھوڑی ہوتا ہے. ما هو الاصل الاسم الفاعل، اس میں فاعل کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ فعل مضارع معلوم. اصل کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ صرف کے اوپر شروع میں مشتق، اس کو ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، تو مشتق جس کلمے سے لیا جا رہا ہے وہ اصل کہلاتی ہے
اور یہ مشتق کہلاتا ہے. تو اس میں فاعل مشتق ہے تو کس سے اس کی اصل کیا ہے؟ فعل مضارع معلوم. تو کیف یشتق منہ سے کیسے لیا جاتا ہے؟ فعل مضارع معلوم سے ثلاثی مجرد میں فاعل کے بدل میں غیر ثلاثی مجرد میں بتایا آپ کو. میں مضمومہ مضارع معلوم کے شروع میں علامت مضارع کی جگہ ما قبل آخر پر اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دیں گے اور آخر کو تنوین. سوغ بنائیے، صیغہ بنائیے. سوغ اسم الفاعل من الافعال التالیہ، آنے والے افعال سے اس میں فاعل بنائیے. یاکلو کا آکل، یشربو کا شارب فاعل، یسألو کا سائل. اب یہ اوصا یوسی ہے نا، یہ غیر ثلاثی مجرد ہے. موسی موسی کیا یعاہد بھی غیر ثلاثی مجرد معاہدون معاہد اسی سے معاہدہ ہے نا. معاہدہ یعاہد باب مفاعلہ کا مضارع تو معاہدون. یمشی مشا یمشی ماشین ماشیون تھا وہ یہاں پہ ضمہ دشوار تھا التقاء ساکنین ہوا ماشین ہو جاتا ہے ماشین الماشی چلنے والا. یصبر صابر فاعل کے وزن پہ. یقوم قائم یبیع بائع یعد عائد قاعد عائد. یہب ہا وہب ہا جی بتائیے. واحد واحدون ہاں وعد یعدو کا عائدن کیسے آ جائے گا؟ واحدن آئے گا واو کرنا. واحدن واحدن واصلن یہ کیا یمیلو بالا یمیلو مائلن کہتے ہیں سرخی مائل. سا یسیل سا یہ سائلن سائل. یجوزو جائزن یسلمو رئیسہ تحسین فاطمہ سالمہ سکینہ جی آقا. پڑھ میں رہا ہوں یا آپ رہے ہیں؟ فائدہ مجھے حاصل کرنا ہے سیکھ کے آپ لوگوں کو. میں ہی بولے جا رہا ہوں آپ کم سے کم میرے ساتھ ریپیٹ کر کے اپنی زبان پہ تو جاری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو عادت پڑے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں اپنا ہی فائدہ کرتا رہوں آپ کا نقصان اور آپ اپنے آپ ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں. لڑکوں سے سیکھ لیجئے بیچارے دوہرا تو رہے ہیں کم سے کم یہ کیونکہ ہر چیز زبان پہ جب تک جاری نہ کریں تو آسان چیز بھی سخت لگتی ہے. آپ سے انگلش بہت سی چیزیں آتی ہوں گی لیکن اگر آپ سے کوئی انگریز آ جائے انگلش میں بات نہیں کر پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس نہیں ہے. ہر چیز آتی ہے سمجھ لیں گے اس کی بولتی ہوئی لیکن آپ نہیں بول پائیں گے ہم نہیں بول پائیں گے انگلش. تو یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کم سے کم آپ خود سے نہیں بنوا رہا آپ لوگوں سے جبکہ آپ سے بنوانا چاہیے. میں آپ کو سکھا چکا اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پہ ٹھیک ہے. غیر ثلاثی مجرد سے بھی بتا چکا ہوں تو اگر میں بتا چکا ہوں تو یہ تو مجھ سے آپ سے بنوانے چاہیے لیکن میں پھر بھی خود بنا رہا ہوں تو کم سے کم آپ ریپیٹ تو کیجئے. یسلمو سالم یختارو مختارون مختارون یستخرج مستخرجون مستخرجون مسلمون یقشعر کیونکہ مجہول ہے لازم تو اسے متعدی کی یقشعر بہی یقشعر بہی ہو جائے گا مہی کیا ہے مقشعر بہی مگر اس میں فاعل معلوم سے بنتا ہے. مقشعر یزلزل مزلزل یتزلزل متزلزل. متزلزل کیا ہے؟ اس میں فاعل اسم فاعل ہے. سر 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ لوگ بولا کیجئے پلیز بولا کیجئے ٹھیک ہے پریکٹس کیجئے گا.